سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، مظلوم فلسطینیوں اور امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، وادی منی میں لاکھوں حجاج کرام کی رمی جمرات، حجاج کرام نے شیطان کو کنکریاں ماریں، اللہ کے مہمانوں نے قربانی کے بعد سر منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ حجاج کرام آج واپس مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، ترکی، شام، اردن، عمان اور عراق میں بھی آج عید۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں مقیم مسلمان بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب میں موجود۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزیشکان کی محمد بن سلمان کو عید کی مبارکباد۔ ایرانی صدر نے حجاج کو فراہم کی جانے والی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں میں علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت۔ سعودی قیادت کو متعدد اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی مبارکباد۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ ٹرمپ کے نئے بیان پر بھارت سیخ پا۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر فریڈرک سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ رکوانے پر فخر ہے۔ دونوں ممالک سے کہا، آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 10 مئی کو پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ بھارت میں مودی حکومت پر جنگ بندی کے لیے امریکہ سے رابطہ کرنے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ پاک بھارت جنگ دوبارہ ہوئی تو صدر ٹرمپ کے پاس سیز فائر کرانے کا وقت نہیں ہوگا۔ سربراہ پاکستانی سفارتی وفد بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب۔ کہا، بھارت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف پاکستان کے 24 کروڑ افراد کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ بات ہی نہیں کرے گا تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی پر جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کا بھارت نے مثبت جواب دینے کے بجائے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ دنیا نے پاکستانی موقف کی تائید کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پانی سب کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ انڈیا نے تحقیقات کے بجائے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت نے ہماری تحمل مزاجی کو کمزوری سمجھا۔ ملٹری اور سیاسی قیادت ملک کے لیے متحد ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو، بلاک چین اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کی میئر نیو یارک ایرک ایڈمز سے ملاقات۔ بلال بن ثاقب نے نیو یارک کے کرپٹو میں کردار کو سراہا۔ وزیر مملکت کی ایرک ایڈمز کو ڈیجیٹل کرنسی میں مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ میئر نیو یارک نے کہا، ہم نیو یارک کو لاہور تصور کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں گلگت بلتستان کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ دستاویز کے مطابق گلگت بلتستان کے لیے 37 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے 18 پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کرے گی۔ براہ راست ترقیاتی منصوبوں کے لیے 22 ارب روپے مختص۔ وزیر اعظم جی بی پیکج کے تحت 20 میگا واٹ کے ہائیڈرو منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کو معیاری بیج فراہم کرنے کا فیصلہ۔ نئے بجٹ میں مکئی، چاول، آلو، کپاس اور تیل دار اجناس کی بہتر پیداوار کے لیے 4 بڑے منصوبے تیار۔ منصوبوں پر 5034 ملین روپے لاگت آئے گی۔ تصدیق شدہ بیج کی پروڈکشن سے مارکیٹنگ تک کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن نے چاروں منصوبے بجٹ میں شامل کرنے کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو بھجوا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ مویشی منڈیوں میں بھی حفاظتی انتظامات بڑھانے کی ہدایت۔ لاہور اور دیگر شہروں میں ٹریفک کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم۔ ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔
زائد کرائے واپس کرانے اور وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، لائف سٹاک حکام کی مویشی منڈیوں میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت، پورے صوبے میں مسلسل مانیٹرنگ اور متواتر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بڑی عید پر سنو نیوز لایا بڑے شو۔ عید الاضحیٰ کے تینوں دن ناظرین کے لیے رنگا رنگ اور دلچسپ پروگرامز، ہوگی شوبز کے ستاروں اور سیاستدانوں سے دلچسپ گفتگو، بات ہوگی ان کی ذاتی زندگی کی اور ساتھ لگے گا موسیقی کا تڑکا۔ عید اپنوں کے سنگ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت بڑے شہروں کے ٹرانسپورٹ اڈوں پر رش، مسافروں کو مہنگے ٹکٹ اور ٹرانسپورٹ کی کمی کی شکایات، کہتے ہیں گھروں کو جانے کے لیے ٹکٹ نہیں مل رہے، ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اوور لوڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کا عید الاضحیٰ پر قیدیوں کے لیے 120 دن کی خصوصی معافی کا اعلان۔ معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پر ہوگا۔ قتل، دہشت گردی، ریپ، اغوا اور سزائے موت کے قیدی معافی کے اہل نہیں ہوں گے۔ منشیات، فورن ایکٹ، جاسوسی اور مالی بدعنوانی میں سزا یافتہ قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید کے ایام میں ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ 7 سے 12 جون کے دوران بالائی علاقوں کا درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان۔ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ میدانی علاقوں میں آج شدید گرمی کی لہر برقرار۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، آج پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی میں زمین ایک بار پھر لرز اٹھی، ملیر اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 1.8 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر، مرکز ملیر سے 7 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلہ صبح 7:58 پر آیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 جون سے آنے والا یہ 31واں زلزلہ ہے۔ کوہاٹ گیس لیکیج دھماکے میں زخمی سابق سینیٹر عباس آفریدی انتقال کر گئے۔ پولیس کے مطابق عباس آفریدی کو CMH کوہاٹ اور بعد ازاں کھاریاں برن سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عباس آفریدی کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ نماز جنازہ بابری بانڈا کوہاٹ میں ادا کی جائے گی۔